بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلونجی ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کے بارے میں کچھ آپ حضرات کو جانکاری دی تھی، تو اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے، اور آپ خود بھی کلونجی کو شہد کے شربت کے ساتھ ملا کر استعمال کیا کرتے تھے۔ قدیم اطباء یعنی پرانے جو حکیم ہیں، کلونجی اور اس کے بیجوں کے استعمال سے خوب واقف تھے۔ وہ کلونجی کے بیج کو معدے اور پیٹ کے امراض مثلاً ریاح، گیس کا ہونا، آنتوں کا درد، نسیان، ریشہ، دماغی کمزوری، فالج اور افزائش، دودھ کے لیے یعنی دودھ کے بڑھانے کے لیے استعمال کراتے تھے۔ کلونجی ایک قسم کی گھاس کا بیج ہے۔ اس کا پودا سونف کے مشابہ خودرو اور تقریباً 1.25 فٹ بلند ہوتا ہے۔ کلونجی کے فصل حاصل کرنے کے لیے اس کی باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے پھول زردی مائل، بیجوں کا رنگ سیاہ اور شکل پیاز کے بیجوں سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ انہیں پیاز کا بیج سمجھتے ہیں۔ اصلی کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں تو اس پر چکنائی کے داغ لگ جاتے ہیں۔ ہر شاخ کے اوپر سیاہ دانے دار بیج ہوتے ہیں۔ اسی بیج کے حصول کے لیے بھارت، بنگلہ دیش، ترکی وغیرہ میں اس کی کاشت کی جاتی ہے، یعنی کھیتی کی جاتی ہے۔ کلونجی کے ان بیجوں کی خصوصی مہک ہوتی ہے۔ اسے ادویات کے علاوہ کھانے اور اچار وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شعبہ طب میں اسے مصفی دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کلونجی کے بیجوں میں فاسفورس، فولاد اور کاربوہائیڈریٹ کے مرکبات شامل ہوتے ہیں۔ کلونجی کی کیمیاوی تجزیے سے معلوم ہوا اس میں پیلے رنگ کا مادہ کیروٹین پایا جاتا ہے، جو جگر میں پہنچ کر وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مرکبات کلونجی میں پائے جاتے ہیں جو نظام انہضام کے لیے مفید ہیں۔ یہ بولی امراض کو تو دور کرتا ہے، یہ جسم کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی پاور میں اضافہ کرنے کے علاوہ ہر قسم کے امراض کے علاج میں معاون ہے۔ 60% لینولیٹک ترشح یعنی لینولیٹک ایسڈ اور تقریباً 21% لیپیز کیمیاوی مادہ پایا جاتا ہے۔ یہ گرم درجہ حرارت میں جسم کو ٹھنڈا رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کلونجی میں پائے جانے والے خصوصی مادے نائجیلائن پائے جاتے ہیں، جو مختلف بولی امراض میں کارگر ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی کو اپنی غذا میں شامل کرو کہ یہ موت کے سوا تمام امراض کے علاج کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مختلف امراض میں کلونجی کے تیل کے استعمال کی ترکیب اس طرح سے ہے کہ دمہ، کھانسی اور الرجی ان امراض سے نجات کے لیے 1 کپ گرم پانی میں نصف چائے یعنی آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر نہار منہ اور رات سونے سے پہلے 40 روز تک استعمال کریں۔ سرد اشیاء یعنی ٹھنڈی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کریں۔ ذیابیطس شوگر کے لیے، ڈائبٹیز کے لیے 1 کپ قہوہ کالی چائے، نصف چائے کا چمچہ یعنی آدھا
چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر نہار منہ اور رات سونے سے قبل یعنی سونے سے پہلے پی لیں۔ روگنی خوراک بالخصوص تلی ہوئی اشیاء کھانے سے یعنی تلی ہوئی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر ذیابیطس یعنی شوگر کے لیے پہلے سے کوئی دوائی کھا رہے ہوں تو اسے جاری رکھیں، البتہ 20 روز بعد خون میں شوگر کا لیول چیک کروا لیں۔ اگر معمول کے مطابق پائیں تو ادویہ کا استعمال بند کر دیں۔ استعمال بند کر کے اس نسخے کو 40 روز تک جاری رکھیں۔ مکمل شفا کے بعد نسخہ کا استعمال بند کر دیں۔ دل کے دورے کے لیے 1 کپ گرم پانی میں 1 چمچہ شہد اور نصف چائے یعنی آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار 10 دن تک استعمال کریں۔ 10 دن کے بعد مزید 10 دن یومیہ 1 مرتبہ استعمال کریں۔ پولیو اور لقوہ کے لیے 1 کپ گرم پانی میں 1 چمچہ شہد، آدھا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار استعمال کریں۔ بچوں کو گرم پانی میں 2 چمچے دودھ اور 3 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 3 مرتبہ پلائیں۔ علاج 20 دن تک جاری رکھیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی مفید ہے، تو جوڑوں کے درد کے لیے 1 چمچہ سرکہ، آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل اور 2 چمچہ شہد ملا کر صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں۔ بد ہضمی کے لیے بھی یہ بہت اکثیر ہے۔ گیس، پیٹ کا درد، 1 چمچہ سرکہ میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار پئیں۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے بھی یہی نسخہ کارآمد ہے۔ یہ آنکھوں کے امراض کے لیے بھی بہت ہی اکثیر اور لاجواب ہے۔ آنکھوں کا سرخ ہونا، پانی بہنا، کمزوری، بصارت یعنی آنکھوں کی کمزوری کے لیے آنکھوں کی کمزوری کی صورت میں 1 کپ گاجر کے عرق میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر نہار منہ یعنی خالی پیٹ اور رات سونے سے پہلے پئیں۔ یہ علاج 40 روز تک جاری رکھیں۔ اچار اور بیگن سے پرہیز کریں۔ امراض مستورات کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، یعنی عورتوں کی جو بیماریاں ہیں، لیکوریا، پیٹ میں درد، کمر درد کے لیے 2 گلاس پانی میں 10 گرام پودینے کے پتے ابال لیں۔ پانی الگ کر کے اس میں نصف چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر خالی پیٹ اور رات سونے سے پہلے پی لیں۔ علاج 40 روز تک جاری رکھیں۔ اچار، بیگن، انڈے اور مچھلی سے پرہیز کریں۔ اگر معمول سے زائد عرصہ تک ماہواری رک جائے تو 1 کپ گرم پانی میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل اور 2 چمچہ شہد ملا کر صبح خالی پیٹ اور رات سونے سے پہلے پی لیں۔ علاج 1 ماہ تک جاری رکھیں۔ آلو بیگن سے پرہیز کریں۔ یادداشت کی کمی کے لیے یادداشت میں اضافہ کے لیے 1 کپ پانی میں 10 گرام پودینے کے پتے ابال لیں۔ اس پانی میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار پئیں۔ یہ علاج 20 روز تک جاری رکھیں۔ درد گردہ کے لیے 250 گرام کلونجی کے بیج کو پیس کر 1 کپ شہد میں اچھی طرح ملا لیں۔ 2 چمچہ اس دوا کو نصف پیالی پانی میں ملا کر اس میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 1 بار پئیں۔ علاج کو 20 روز تک جاری رکھیں۔ عام جسمانی کمزوری کے لیے آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل میں 1 چمچہ شہد ملا کر دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے عام کمزوری اور اس کا باعث بننے والے دیگر امراض دور ہو جاتے ہیں۔ درد سر کے لیے پیشانی اور کانوں کے قریب کلونجی تیل سے مالش کے علاوہ آدھی چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل دن میں 2 بار پئیں۔ بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر کے لیے گرم چائے یا کافی میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ڈال کر
دن میں 2 بار استعمال کریں۔ اس کے ساتھ روزانہ 2 جوے لہسن بھی استعمال کریں۔ بالوں کے گرنے کے لیے نیبو کے عرق سے سر کی اچھی طرح مالش کریں۔ 15 منٹ کے بعد بالوں کو شیمپو سے دھو کر اچھی طرح خشک کر لیں، سکھا لیں۔ پھر پورے سر پر کلونجی کے تیل کی مالش کریں۔ 1 ہفتہ تک روزانہ کے علاج سے بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ عام بخاروں کے لیے آدھے کپ پانی میں آدھا چمچہ نیبو کا عرق اور آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار پئیں۔ بخار اترنے تک یہ نسخہ جاری رکھیں اور چاولوں سے پرہیز کریں۔ گردے میں پتھری کے لیے 1 پیالی گرم چائے، 1 پیالی گرم پانی میں 2 چمچہ شہد، آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے پہلے پئیں۔ ٹماٹر اور پالک اور لیموں سے پرہیز کریں۔ کانوں میں درد کے لیے پیپ کا بہنا، سماعت میں کمی یعنی سننے میں کم سنائی دینا، کلونجی کے تیل کو گرم کر کے ٹھنڈا کر لیں۔ متاثرہ کان میں یعنی جس کان میں درد ہے 2 قطرے ڈالیں۔ دانتوں کے امراض کے لیے، دانتوں کی بیماریوں کے لیے، دانتوں کی کمزوری، مسوڑھوں کے سوج جانے کی صورت میں 1 پیالی دہی میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ اور رات سونے سے پہلے کھا لیں۔ کثرت احتلام کے لیے، مردوں میں کثرت احتلام کی صورت میں 1 پیالی سیب کے جوس میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر صبح نہار منہ اور رات سونے سے پہلے پی لیں۔ علاج 21 روز تک جاری رکھیں اور گرم مسالہ والے کھانوں سے پرہیز کریں۔ خون کی کمی کے لیے، اینیمیا کے لیے، پودینہ کے پتوں کی 1 شاخ کو پانی میں ابال کر 1 پیالی جوس بنا لیں۔ آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار صبح نہار منہ اور رات سونے سے پہلے پئیں۔ یہ نسخہ 21 دن تک استعمال کریں۔ جرقان یعنی پیلیا یعنی جانڈس کے لیے 1 پیالی دودھ میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار صبح نہار منہ اور رات سونے سے پہلے 1 ہفتہ تک پئیں۔ کھانسی کے لیے 1 پیالی گرم پانی میں 2 چمچے شہد اور آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار صبح ناشتہ سے پہلے اور رات کھانے کے بعد استعمال کریں۔ علاج 2 ہفتہ تک جاری رکھیں۔ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ حملہ قلب یعنی ہارٹ اٹیک کے لیے، دل کے والوں کی بندش، سانس لینے میں دقت، ٹھنڈا پسینہ اور دل پر دباؤ کی صورت میں 1 پیالی بکری کا دودھ میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار صبح ناشتے سے پہلے اور رات سونے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ علاج 21 دن تک جاری رکھیں۔ زچگی کے لیے، بچہ کی پیدائش کے بعد ذہنی کمزوری، تھکاوٹ اور اخراج خون جیسے امراض میں 1 پیالی کھیرے کے جوس میں نصف چائے کا چمچہ یعنی آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار صبح ناشتے سے پہلے اور رات سونے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ علاج 30 دن تک جاری رکھیں۔ پیٹ میں کیڑوں کے لیے 1 چمچہ سرکہ میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 3 بار صبح ناشتے سے پہلے، دوپہر اور رات میں استعمال کریں۔ یہ علاج 10 دن تک جاری رکھیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے 1 چمچہ سرکہ اور 2 چمچہ شہد میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار استعمال کریں۔ جوڑوں کی تل کے تیل سے مالش بھی کریں۔ 21 دن تک۔ جسمانی صحت کے لیے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے 1 کلو گرام گندم کے آٹے یعنی گیہوں کے آٹے میں آدھا چائے کا چمچہ کلونجی کا تیل ملا کر روٹی بنائیں اور کھائیں۔ انشاءاللہ صحت برقرار رہے گی۔ چہرے اور جلد کی شادابی کے لیے 2 بڑے چمچہ شہد،
आधा चाय का चमचा कलौंजी का तेल और आधा चाय का चमचा जैतून का तेल अच्छी तरह मिलाकर सुबह और शाम चेहरे पर 30 दिन तक लगाएं। बवासीर के लिए 1 चमचा सिरका और निसफ चाय का चमचा यानी आधा चाय का चमचा कलौंजी का तेल मिलाकर बवासीर की जगह पर दिन में 2 बार लगाएं। माहवारी में बेतरतीबी के लिए 1 चमचा शहद और निसफ चमचा आधा चमचा कलौंजी का तेल मिलाकर सुबह नाश्ते से पहले और रात में 2 हफ्ता तक पिएं। बेख्वाबी के लिए, आरामदेह नींद के लिए रात खाने के बाद आधा चाय का चमचा कलौंजी का तेल 1 चमचा शहद में मिलाकर पिएं। सुस्ती के लिए, चुस्त रहने के लिए रोजाना सुबह नाश्ते से पहले आधा चाय का चमचा कलौंजी का तेल 2 चमचा शहद के साथ इस्तेमाल। शीरे मादर यानी माँ के दूध के लिए, माँ के दूध में इजाफे के लिए 1 प्याली दूध में 2 कतरे कलौंजी का तेल डालकर सुबह नाश्ते से पहले और रात सोने से पहले पिएं। दर्द मैदा के लिए, हर किस्म के दर्द मैदा को रफा करने के लिए मीठे संतरे के 1 गिलास जूस में 2 चमचा शहद और आधा चाय का चमचा कलौंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 बार पिएं। जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द, गर्दन में दर्द 2 अदद खुश्क अंजीर खाकर 1 प्याली दूध में 4 कतरे कलौंजी का तेल डालकर पिएं और उसके बाद 2 घंटे तक कुछ न खाएं। ये इलाज 2 माह तक जारी रखें। आलू और टमाटर से परहेज करें। रहम के मसाइल, बच्चेदानी के मुख्तलिफ अमराज में, बीमारियों में आधी गड्डी पुदीना का अर्क, 2 चमचा मिश्री का सफूफ में आधा चाय का चमचा कलौंजी का तेल अच्छी तरह मिलाकर सुबह नाश्ते से कब्ल इस्तेमाल करें। इलाज 30 दिन तक जारी रखें। दांतों में दर्द के लिए सोते वक्त रुई के फाहे को कलौंजी के तेल में गीला करके मुतासिरा हिस्सा में रख दें। कानों की तकालीफ के लिए 1 चाय का चमचा कलौंजी के तेल को 1 बड़े चम्मच जैतून के तेल में मिलाकर अच्छी तरह गर्म कर लें। फिर ठंडा करके सोते वक्त उसके 2-3 कतरे कानों में डाल लें, फौरी अफाका होगा। जिगर व मैदा के बीमारियों के लिए 200 ग्राम शहद में आधा चाय का चमचा कलौंजी का तेल अच्छी तरह मिलाकर उस आमेज़ा का आधा सुबह नाश्ता से पहले और शाम में इस्तेमाल करें। 1 महीने तक इस नुस्खा को इस्तेमाल करें और तुर्श अशिया यानी खट्टी चीज़ों से परहेज करें। मोटापे के लिए आधा चाय का चमचा कलौंजी के तेल में 2 चमचा शहद नीम गर्म पानी में हल करके दिन में 2 बार पिएं। चावल से परहेज करें। हकलाने और तुतलाने के लिए आधा चाय का चमचा कलौंजी का तेल और 2 चमचे शहद अच्छी तरह मिलाकर उसे जुबान के ऊपर दिन में 2 बार रखें। खुश्की के लिए 10 ग्राम कलौंजी का तेल, 30 ग्राम जैतून का तेल और 30 ग्राम मेहंदी सफूफ, तो मेहंदी की पत्तियां हैं उसका सफूफ को अच्छी तरह मिलाकर थोड़ा सा गर्म करें। ठंडा होने पर इसे बालों की जड़ों में लगाएं। तो नाज़रीन किराम, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में इंशाअल्लाह और भी बहुत सी कलौंजी के मुतालिक जानकारी लेकर हाजिर होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह।